بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی طرف آتے ہیں کہ جلدی راضی ہو جانے والے تو ہم سب کو بخش دے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، آمین۔ میرے تمام سننے والے، میرے تمام احباب، میرے دوست، میرے سینئرز کہ جن سے میں ہمیشہ سیکھتا ہی رہا اور سیکھ رہا ہوں، اور اسی میں سے جو تھوڑا علم میں ان سے حاصل کر لیتا ہوں وہی الفاظ آپ کے سامنے بول دیتا ہوں۔ تو کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کچھ حقوق کے اوپر، لیکن جو فی زمانہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی بولے بنا نہیں رہا جا سکتا، اور اس کے لیے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں صحافت کا معیار وہ کیا ہونا چاہیے، صحافت کے آداب کیا ہونے چاہیے، صحافت کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز ہے کہ صحافتی کی ایک ٹرمینالوجی ہے جسے ہم یلو جرنلسٹ کہتے ہیں۔ یلو جرنلسٹ یعنی کہ زرد صحافت۔ اب زرد صحافت، یلو جرنلسٹ کی ایک پست ترین شکل جس میں کسی خبر کے سنسنی خیز پہلو پر زور دیتے ہیں، اور اس کے لیے اصل خبر کی شکل اتنی مسخ کر دیتے ہیں کہ کسی قاری یا ناظرین کے لیے یا حاضرین کے لیے نظر سے اوجھل ہو جانا ہوتا ہے۔ اب صحافت کی اقسام جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں کہ خبر کی ترسیل کے ذرائع کی بنیاد پر صحافت کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ٹی وی اور ریڈیو جرنلزم، براڈ کاسٹنگ جرنلزم، اسی میں پرنٹ میڈیا بھی ہے، اسی میں سائبر بھی ہے، اور دیگر نمبر 3 آن لائن صحافت یا ڈیجیٹل صحافت، جدید ترین قسم کی صحافت ہے۔ اب آج کل جو میڈیا میں خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ 3 لوگ مر گئے، فلاں جگہ پہ ریپ ہو گیا، فلاں جگہ پہ داماد نے سسر کو مار دیا، کہیں لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے، چاچا نے بھتیجے کو مار دیا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر وائرل ہوئی تھی کہ باپ نے بیٹے کو مار دیا ایک جھنڈا لگانے پر۔ تو یہ، اور ابھی ایک اور خبر وائرل ہوئی تھی اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پر کہ جو پیدل چلنے والے پل ہیں اس کے اوپر ایک سخت سردی کے اندر جو ہے وہ لاش لٹکی ہوئی ہے۔ اب اس نے خودکشی کی، کسی نے مارا ہے، کیا ہے، اس کو وائرل کر دیا، خبر بنا کے لٹکا دی اور طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ اسی طرح کی کئی چیزیں دراصل خبریں نہیں ہوتی ہیں، یہ ذہنی ٹارچر ہوتا ہے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ اب خبر کو انگریزی میں نیوز کیوں کہتے ہیں، اور نیوز سے مراد کیا ہے؟ نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ ہے، یعنی کہ خبر وہ اطلاع ہے جو آپ کو چاروں اطراف سے معلومات بہم پہنچائے۔ خبر بنانا اور حاصل کرنا ایک نہایت مشکل امر ہے جناب۔ اس کے لیے اخبار نویسی بہتر جانتے ہیں یا پروڈیوسر بہتر جانتے ہیں جو خبروں کو چلاتے ہیں کہ کس اطلاع کو خبر بنایا جائے یا کس چیز کو نئی شے بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ خبر ایک فوری نوعیت کی اطلاع ہوتی ہے جس سے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہو، اور جو نئی چیز آپ کی معلومات اور علم میں اضافہ نہ کرے، یا جس چیز کو جزوی یا کلی طور پر آپ سے پہلے ہی جانتے ہوں، اسے خبر کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے، اسے خبر ہم نہیں کہہ سکتے۔ آج کل ٹی وی، ڈیجیٹل میڈیا یا اخبارات میں صحافیوں یا خبرکاروں کی بھرمار ہے۔ ان کے جو تھمب نیل ہیں، ان کی جو خبریں ہیں، ان کی میں جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا کہ بندہ دیکھتے ہی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، عجیب خیالات آنے لگتے ہیں، محض اپنے آپ کو ایسے بیچنا سستے داموں کہ جو کچھ لکھا ہے وہ اندر کچھ نہیں ہے، اسے کیا خبر کہیں گے ہم۔ اور پھر ایسی سنسنی خیز خبریں لگا کر آپ کا کیا مقصد ہے
کہ صرف آپ بیٹھ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی خبر لگاؤ جس سے مجھے لائک بہت ملے، میری سبسکرپشن بہت زیادہ ہو جائے اور اس طریقے سے میں پیسہ کماؤں. لیکن اس کے نتیجے میں کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. کیا مہنگائی نے انہیں نہیں ستایا ہوا؟ کیا مہنگائی کے مارے ہوئے وہ نہیں ہیں؟ اور ان کے گھریلو مسائل کیا کم ہیں کہ جو آپ اس طریقے کی خبریں دکھا کر اتنا سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا ایسی صحافت پہ تو شرم آنی چاہیے اگر اسے صحافت کہتے ہیں تو ایسے خبرکاروں کی بھرمار ہے کہ جو بعض دفعہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی مستند خبر نہ ملے تو اپنے ہی گھر یا گلی محلے کی معلومات دے کر خبر کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اگر یہ صحافت ہے تو آپ بتائیے کہ اس سے ہمیں کیا چیز ایک نئی حاصل ہو رہی ہے. چپے چپے پہ تازہ خبر، آج یہ چیز ہو گئی، آج ملک میں جو ہے نا وہ آرمی چیف نے تختہ الٹ دیا، آج وزیر اعظم کا بڑا بیان. ایک بڑا سسٹم ہے کہ عجیب قسم کی کہ اصطلاح یہ بڑی خبر، چھوٹی خبر تو ہوتی ہی نہیں. تو بڑی خبر کہاں سے آئی ہے ہمیں نہیں پتہ چلا. یہ بھی پچھلے چند مہینوں سے جو ہے نا ایک بڑا جو ہے نا واقعہ معلوم ہوا تو پتہ چلا 2 آدمی لڑ رہے ہیں. ادھر ادھر کی خبریں. ایک چلایا کہ جی وہ وزیر اعظم نے جو نا فیصلہ کر لیا، آرمی چیف نے فیصلہ سنا دیا. پوری خبر سن لی، کہیں وزیر اعظم کا فیصلے کا یا آرمی چیف کے فیصلے کا کوئی علم کسی کو بھی نہیں ہوا. تو یہ کیا خبریں ہیں؟ لہٰذا خدا کے لیے عوام الناس کو پریشان نہ کریں. اور دوسرا انشاءاللہ کل میں اپنی یوتھ کے لیے کہ جو کہ بہت ذہین، جینیس، انرجیٹک اور بہت اچھے انداز میں کام کر سکتی ہے، ان کو ہم کس طرح بھٹکا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو ہم کس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ ان کو تو بھیجا ہوا ہے باہر، جو پاکستان میں ہیں وہ بھی ہماری اولادیں، ان کے لیے ہم کیا سبق دے رہے ہیں. ہم ان کو کیا اپنا اعمال سے جو ہے نا ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے بیٹا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. اور جسے ہم تبلیغ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں چلنا ہے، تبلیغ میں چلنا ہے، تبلیغ میں جانا ہے، 40 دن جانا ہے، 30 دن جانا ہے، 20 دن جانا ہے، بالکل جائیں، عبادت کریں. لیکن تبلیغ تو عمل کا نام ہے. وہ آپ اپنے گھر سے بھی کر سکتے ہیں، گھر کے باہر سے بھی کر سکتے ہیں. آپ عمل کرتے رہیں، لوگ دیکھتے رہیں گے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں گے. یہ تبلیغ ہے. آپ نماز پڑھتے رہیں، بچوں کو ہدایت دیتے رہیں کہ نماز برائی سے روکتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے. آپ کتنا برائی سے روک رہے ہیں، کتنا نیکی کا حکم دے رہے ہیں. اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، ان کو بھی چھوڑیں. آپ اپنے آپ کے اندر کتنا ہضم کر رہے ہیں اس حدیث کو کہ نیکی سے روکتی ہے. قرآن شریف کی آیت ہے یہ کہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے. تو آپ کتنا برائی سے روک رہے ہیں اپنے آپ کو. جب آپ اپنے آپ کو نہیں روک رہے ہیں برائی سے تو محلے کی برائی کو آپ کیا روکیں گے، ملک کی برائی کو آپ کیا روکیں گے. تو اس میں بچوں کا کیا قصور ہے؟ جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بچے ویسے ہی پیدا کر رہے ہیں. جو فصل آپ بو رہے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں. پھر آپ کو ان سے شکوہ ہے کہ بچے آج کل کے بے ادب ہو گئے ہیں اور جو ہے آج کی یوتھ جو ہے وہ بالکل ایسی ہے. اس لیے کہ یوتھ کا دماغ اپنے ایک سطحی طور پہ سوچتا ہے. وہ سمندر کی صرف لہروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ سمندر کے نیچے لہروں کے اندر کیا جو ہے نا لاوا ابل رہا ہے اس کے نیچے، اور اس کے اندر کیا کیا یعنی خزانے ہیں، اور کیا کیا اس کے اندر جو ہے نا خزانوں کے علاوہ مخلوقات ہیں کہ جو انسان کے لیے مضر بھی ہیں اور اپنا اچھی بھی ہیں کہ جس سے کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے ان چیزوں کو. تو آج میں تھوڑا سا بس مختصر یہی بات کر رہا ہوں. 12 بجے میرا کرنے کا ٹائم یہ تھا کہ میری بچی ہے، بیمار تھی، بخار تھا اس کو بہت شدید قسم کا، تو اس کے ساتھ میں مصروف رہا. تو اتنے بجے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، لیکن میں نے چاہا نہیں کہ آپ کو میں مایوس کروں، تو مجھے آنا پڑا اس وقت رات کے اس پہر بھی. تو آپ سے اب اس بات پہ اجازت چاہوں گا میں. اب دوسرا یہ ہے کہ آج کل بچوں کا بخار بہت چل رہا ہے، 1 سال 1.5 سال، 1.5 سال سے کم عمر کے لیے. تھوڑی سی میں ان کے لیے ہدایت جاری صرف یہ کر دیتا ہوں کہ بھئی اگر بخار ہو بچوں کو تو اپنے بچے کو زیادہ گرم یا بہت زیادہ سرد ہونے سے بچانے کے لیے آرام دہ لباس پہنانا. کاٹن کا لباس بہترین ہے اور بہترین انتخاب ہے آپ کا یہ، کیونکہ یہ پسینہ ٹھیک سے جذب کرتا ہے. اور گیلے کپڑوں کو خشک سے تبدیل کرنا سے آپ کا بچہ زیادہ آرام دہ اور سکون محسوس کرے گا. کمرے کو ہوادار رکھیں اور ٹھنڈا رکھنے سے
آپ کے بچے کے لیے ماحول مزید پرسکون بنانے میں مدد ملتی ہے۔ آپ کھڑکیاں کھول کر یا اے سی آن کر کے باریک پنکھا چلتے رہنے دینے سے کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ تیز بخار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، لیکن دوائیوں میں رد و بدل نہ کریں کہ 4 گھنٹے سے پہلے دے دیں آپ، یا زائد ڈوز دے دیں اس کو، آپ بہت مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا آسان طریقہ یہ ہے بخار اتارنے کا کہ اسپرٹ آپ لے لیں، آپ کاٹن پہ اسپرٹ کو لگائیں، ادھر بغل میں گھٹنوں کے نیچے، جہاں جہاں ایسی چیزیں ہیں وہاں پر آپ ان کو رکھ دیں کاٹن کو، تھوڑی دیر میں پھر نکال لیں، پھر لگا دیں آپ اس کو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بخار زیادہ تر ادھر ہی سے چیک کیا جاتا ہے، یا مقعد کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، یا گھٹنوں کے نیچے کی طرف سے چیک کیا جاتا ہے، یا ماتھے پہ سے چیک کیا جاتا ہے۔ لیکن ماتھے والی اسٹرپ جو ہیں میں تو اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس میں 5% 10% کا جو ہے نا وہ فرق رہتا ہے۔ لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کا جلدی بخار اتارنے کے لیے آپ کپڑے کو نچوڑیں، پہلے کپڑے کو نچوڑ کے اس کے ماتھے پہ رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسپرٹ کا استعمال رکھیں جاری، اور اسپرٹ کے رکھنے سے آپ کا اگر 103 بخار ہے تو وہ فوراً 102 پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بخار اس کا آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق وہ دوائیں دیں، اور ان کو باندھ کے نہ رکھیں، ان کو ٹائٹ جو ہے نا نیکر پہنا کے، اور عورتیں بالخصوص مائیں آج کل کی اتنی سہل پسند ہیں کہ اپنے بچوں کو سے دور رہنے کے لیے اور اپنے آرام کے لیے پیمپر اتنا کس کے باندھ دیتے ہیں، چاہے بخار کی حالت ہو یا نہ ہو تب بھی وہ بندھا رہتا ہے، جس سے کہ بچے کو بہت انکمفرٹ محسوس کرتا ہے۔ تو لہٰذا بخار کی صورت میں تو بالکل اس کا استعمال جو ہے نا آپ حرام کر دیں اس بچے پہ کہ اس کو پیمپر پہنایا جائے، آپ جاگیں اس کے لیے۔ اسی وجہ سے تو آپ کے پیروں میں جنت ہے، ماؤں کے پیروں میں، کہ اپنے بچوں کے لیے رات بھر جاگے، رات بھر دیکھتی رہے اس کو۔ شوہر سوتا رہے تو بیوی جاگتی رہے، بیوی جاگتی رہے تو شوہر سوتا رہے۔ اس طریقے سے ہر بچہ پروان چڑھتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو یا نہ ہو، لیکن بچہ بہت مشاہدہ کرتا ہے اپنے والدین کا۔ تو اس بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور بار الہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و کلی عطا فرما، اور طول عمر عطا فرما، اور جہاں جہاں پریشانیاں ہیں، جہاں جہاں یا اللہ تیری مدد کے لوگ طالب ہیں، تیری مخلوق طالب ہے، ان کی مدد فرما، اور ہمیں بھی اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے کسی کام آ سکیں۔ اور نجات کس طرح دلا سکتے ہیں؟ نجات دہندہ تو ہی ہے، لیکن میں بھی وہ اسی چڑیا کی طرح، جیسے میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ جو حضرت ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک منہ میں قطرہ لیتی تھی، ڈالتی تھی، اور اس سے پوچھا گیا کہ تو یہ کیوں کر رہی ہے، اس سے کون سا آگ بچ جائے گی؟ اس نے کہا جو میری استطاعت ہے اس کے مطابق میں جو ہے نا اس کے اوپر قطرہ ڈال رہی ہوں، میں اپنا کام کر رہی ہوں، باقی اللہ کے اوپر چھوڑتی ہوں۔ آپ بھی اپنا کام کرتے رہیں، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، غفور و رحیم ہے، آپ کو معاف بھی کر دے گا۔ توکل کرنا سیکھیں، رزق کی کمی نہیں ہے، رزق آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، تو لہٰذا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میری انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔